بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بیشتر زیور کے آن لائن مطالعے میں آج کتاب الکفالہ حوالہ اور کتاب القضاء کے کچھ مسائل ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی سے ادھار لیتا ہے یا کسی معاملے میں اس کے اوپر دین ہو جاتا ہے، قرضہ ہو جاتا ہے اور اس کی ادائیگی کی کوئی اور شخص ذمہ داری لے رہا ہوتا ہے، تو اس کی دو صورتیں ممکن ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ادائیگی کی ذمہ داری لے رہے ہیں لیکن آپ بھی ذمہ دار رہیں گے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بس اب ادائیگی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور جس کے اوپر اصل میں قرضہ تھا اس سے اب مطالبہ نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے اسلامی فقہ کے اندر دو الگ الگ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ اگر صورتحال یہ ہو کہ کسی تیسرے شخص نے ذمہ داری لی ہے اور اصل مقروض بھی ذمہ دار ہے تو اس کے لیے کفالہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ تیسرے شخص نے ذمہ داری لے لی ہے اور اصل جو مقروض ہے، جس کے اوپر اصل ذمہ داری ہے، اس کو فارغ کر دیا گیا ہے، تو اس کو حوالہ کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں سے متعلقہ کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ العزیز بھی پیش ہو رہے ہیں۔ کتاب الکفالہ، کسی کے قرض کی ذمہ داری لے لینا۔ کسی شخص پر قرض یا مالی واجبات ہوں، اس کی ذمہ داری کوئی شخص اپنے اوپر لے لے تو اس کو کفالت کہتے ہیں، اور جس شخص نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے وہ کفیل کہلاتا ہے۔ جس شخص پر قرض یا مالی ادائیگی تھی اسے اصیل کہتے ہیں، اور جس کی رقم تھی اسے مکفول لہو کہا جاتا ہے۔ کفالت میں اصیل یعنی جس پر اصل میں قرض تھا وہ رقم کی ادائیگی سے بری ذمہ نہیں ہوتا، البتہ حوالہ میں اصل مقروض بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ کفالت کے مسائل یہ ہیں۔ حامد کے ذمے کسی کے کچھ روپے تھے، آپ نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ اگر یہ نہیں دے گا تو ہم سے لے لینا، یا یوں کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یا کوئی اور ایسا لفظ کہا جس سے ذمہ داری معلوم ہوئی اور اس حقدار نے آپ کی ذمہ داری منظور بھی کر لی، یعنی جس نے قرضہ دیا تھا یا جس کے پیسے حامد کے اوپر لازم تھے یا جس کی مالی ذمہ داری حامد کے اوپر لازم تھی، اس شخص نے اس کو منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے چلے ہم آپ سے وصول کر لیں گے، تو اب آپ اس کے کفیل ہو گئے، اور حامد پر جو واجب الادا رقم کی ادائیگی ہے وہ اب آپ کے ذمے لازم ہو گئی۔ اگر حامد نہیں دے گا تو آپ کو دینے پڑیں گے، اور اس حقدار کو اختیار ہے جس سے چاہے مطالبہ کرے، چاہے آپ سے مطالبہ کرے چاہے حامد سے کرے۔ اب جب تک حامد اپنا قرض ادا نہ کر دے یا معاف نہ کرا لے تب تک آپ برابر ذمہ دار رہیں گے۔ یعنی دو صورتیں ہیں کہ یا تو آپ نے ادائیگی کر لی یا جو ہے وہ حامد نے ادائیگی کر لی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس کا قرضہ تھا اس نے معاف کر دیا۔ بس اسی طرح سے جو ہے اب جب ذمہ داری لے لی تو اس کے بعد اس سے نکلنے کی یہی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ البتہ اگر وہ حقدار آپ کی ذمہ داری معاف کر دے اور کہہ دے کہ اب آپ سے مطالبہ نہیں کریں گے تو اب بھی آپ کی ذمہ داری نہیں رہے گی۔ یہ چوتھی صورت ہو سکتی ہے کہ خود حقدار جس نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ آپ حامد کی طرف سے ادائیگی کریں گے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ بس جناب ہمیں آپ سے نہیں لینا، ہم حامد سے ہی لے لیں گے بس، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ اس ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے۔ اور اگر ذمہ داری کے وقت ہی اس نے منظوری نہیں کیا تھا، جس کا قرضہ تھا اس نے منظوری نہیں کیا اور کہا کہ ہمیں آپ کی ذمہ داری کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم آپ کی ذمہ داری پہ کوئی اعتبار نہیں کرتے، تو ایسی صورت کے اندر ابتدا ہی سے آپ ذمہ دار ہوں گے ہی نہیں، ذمہ دار اب حامد ہی ہوگا جیسا کہ اصل میں وہ ذمہ دار تھا۔ تو گویا کہ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ کسی شخص کی ذمہ داری لینے سے ذمہ داری اس وقت بنتی ہے جب وہ شخص اس کو قبول کر لے جس کے اصل میں حق بنتا ہے۔ حقدار اگر اس کو قبول کر لے تب تو جو ہے وہ ذمہ داری سمجھی جائے گی، لیکن اگر حقدار ہی قبول نہ کرے تو پھر صرف جو ہے وہ اصل مقروض کے کہنے سے جو ہے ذمہ داری نہیں بنتی، یا جس نے کفالت لی ہے کفیل کے کہنے سے جو ہے وہ ذمہ داری نہیں بن جاتی۔ اگر کسی کی ذمہ داری کسی شخص نے لے لی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو جس شخص نے ذمہ داری لی ہے اس نے پیسے دے دیے،
اب اگر یہ جو پیسے دیے ہیں یہ قرضدار کے کہنے پر اور ذمہ داری کا کہنے پر لیے تھے اور اس کے بعد دیے ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ پہلے ذمہ داری کو کس نے قبول کیا ہے، قرضدار نے قبول کیا ہے یا قرض خواہ نے قبول کیا ہے؟ یعنی جس کے اوپر قرضہ ہے اس نے پہلے ذمہ داری کو قبول کیا تھا یا جس نے قرضہ وصول کرنا ہے اس نے ذمہ داری کو قبول کیا تھا؟ اگر تو پہلے قرضدار نے منظور کیا تب تو یہی سمجھیں گے کہ آپ نے اس کے کہنے سے ذمہ داری لی، لہذا جو پیسے ادا کیے ہیں وہ بعد میں اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر پہلے حقدار نے منظور کر لیا تو جو کچھ دیا ہے وہ قرضدار سے لینے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف سے صرف احسان سمجھا جائے گا کہ ویسے ہی اس کا قرض ادا کر دیا۔ اب وہ خود دے دے تو اور بات ہے۔ مثال کے طور پہ حامد کے اوپر قرضہ ہے اور 2 لاکھ روپے جو ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، جمیل کو اس نے دینے تھے لیکن وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، اس کے پاس ہے نہیں۔ آپ نے کہا کہ جی میں اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہوں، اور آپ نے ادائیگی کر دی۔ اب یہ جو ادائیگی ہوئی ہے اس سے پہلے 2 صورتیں ممکن ہیں۔ ایک صورت یہ کہ پہلے جو ہے وہ حامد نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ہماری طرف سے ادا کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حامد نے تو کچھ بھی نہیں کہا لیکن وہ جس کے پیسے تھے جمیل، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں آپ ادا کر دیں اس کی طرف سے۔ اگر تو پہلی والی صورت ہے کہ حامد نے قبول کیا کہ جناب آپ میری طرف سے ادا کر دیں، تو ایسی صورت میں بعد میں آپ اس سے 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے وہ حامد تو خاموش رہا، اس نے تو کوئی جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں دی ذمہ داری قبول کرنے کی یا پیسوں کی ادائیگی کی، اور جس کے پیسے تھے اس نے جھٹ سے کہا کہ جی لائیں ٹھیک ہے آپ دے دیجئے، اور آپ نے دے دیے، تو اب یہ حامد کے اوپر ذمہ داری نہیں بنے گی۔ اب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اپنے طور پہ اس کی طرف سے اپنی طرف سے اس کے اوپر احسان کر دیا ہے۔ ہاں اگر حامد جو ہے وہ بعد میں ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اب شرعی طور پہ اس کی ذمہ داری نہیں سمجھی جائے گی۔ اگر حقدار نے قرضدار کو مہینے یا 15 دن وغیرہ کی مہلت دے دی تو اب اتنے دن اس کفیل ذمہ داری لینے والے سے بھی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ حامد کے اوپر قرضہ تھا اور آپ نے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لے لی تھی، تو جمیل نے حامد سے کہا کہ چلو آپ جو ہے وہ 20 دن بعد دے دینا یا 15 دن بعد دے دینا یا 1 مہینے بعد دے دینا، تو اب 1 مہینے تک جو ہے وہ کفیل سے بھی مطالبہ نہیں کر سکتا، آپ سے بھی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ آپ تو فوراً دے دیں، میں نے تو جو ہے یہ سہولت صرف اس کو دی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم نے اپنے پاس سے دینے کی ذمہ داری نہیں لی تھی بلکہ اس قرضدار کا روپیہ تمہارے پاس امانت رکھا تھا، اس لیے تم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اس شخص کی امانت رکھی ہے ہم اس میں سے دے دیں گے، پھر وہ روپیہ چوری ہو گیا یا اور کسی طرح ضائع ہو گیا، تو اب تمہاری ذمہ داری نہیں رہی، نہ اب تم پر اس کا دینا واجب ہے اور نہ وہ حقدار تم سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ حامد کے اوپر جو ہے وہ جمیل کے 2 لاکھ روپے تھے اور جمیل مطالبہ کر رہا تھا اور حامد دے نہیں پا رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ بھائی حامد کے میرے پاس 2 لاکھ روپے امانت رکھے ہوئے ہیں، جو مقروض ہے اس کے 2 لاکھ روپے میرے پاس امانت رکھے ہوئے ہیں، میں جو ہوں وہ آپ کو ادا کر دوں گا اس امانت میں سے۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ 2 لاکھ روپے کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی کہ گھر میں چوری ہو گئی اور وہ پیسے بھی چلے گئے، تو اب کیا 2 لاکھ روپے کی ادائیگی آپ کی ذمہ داری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں ہوگی۔ نہ تو اب آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ حامد کو 2 لاکھ روپے دیں اور نہ اس بات کے پابند ہیں کہ جمیل کو 2 لاکھ روپے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امانت جو ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر امانت رکھی ہوئی ہے اور اس کی کسی کوتاہی کے بغیر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں صورتحال یہی ہے کہ اگر چوری جو ہے اس میں اس کی کوتاہی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور حامد کے پیسے جو اس کے پاس امانت رکھے ہوئے تھے وہ ضائع ہو گئے ہیں، تو اب نہ تو حامد اس سے مطالبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ جمیل مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ جمیل کے لیے تو ذمہ داری جو لی گئی تھی وہ اسی بنیاد پہ لی گئی تھی کہ حامد کے پاس پیسے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں اور وہ اب ضائع ہو چکے ہیں۔ کہیں جانے کے لیے آپ نے کوئی سواری کرائے پر لی اور اس سواری والے کی کسی نے ذمہ داری لی کہ اگر یہ لے کر نہیں گیا تو میں اپنی سواری دے دوں گا، تو اب یہ ذمہ داری درست ہے، اگر وہ نہ دے تو اس ذمہ دار کو سواری دینی پڑے گی۔ کسی کانٹریکٹر سے کانٹریکٹ ہو گیا کہ جناب ہمیں یہاں سے لاہور جانا ہے، آپ ہمیں اپنی گاڑی دے دیجئے اور یا ہمارے ساتھ چلیے، جو بھی صورت ہو،
اور اس نے معاہدہ تو کیا لیکن ساتھ میں جو ہے وہ دوسرے شخص نے اس بات کی ذمہ داری لے لی کہ آپ کر لیں ان سے معاملہ، اگر یہ نہ لے گئے تو میں لے جاؤں گا، اور پھر وہ بعد میں لے جانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ذمہ داری لینے والے شخص کو لے کے جانا پڑے گا۔ آپ نے اپنی چیز کسی کو دی کہ جاؤ اس کو بیچ دو، اس نے بیچ دی لیکن اس کی قیمت نہیں لہایا اور کہا کہ رقم کہیں نہیں جا سکتی، میں رقم کا ذمہ دار ہوں، اس سے نہ ملی تو مجھ سے لے لینا، تو یہ ذمہ داری صحیح نہیں ہے، کیونکہ قیمت وصول کر کے لانا اس کی پہلے سے ذمہ داری ہے۔ کفالت جو ہوتی ہے یہ اس چیز میں ہوتی ہے جو کسی شخص کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے اور وہ اسے اپنی ذمہ داری بناتا ہے۔ حق کسی اور کے اوپر ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ذمے میں لے لیتا ہے، تو اسے کفالت کہتے ہیں۔ یہاں جو صورتحال ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچنے کے لیے بھیجا تو اس کی قیمت لا کے دینا وہ پہلے ہی سے اس کی ذمہ داری ہے، جب پہلے ہی سے ذمہ داری ہے تو اب اس کی دوبارہ سے ذمہ داری لینے کے کوئی معنی نہیں بنتے ہیں۔ بالغ لڑکا یا لڑکی اگر کسی کی ذمہ داری لے لیں، معاف کیجیے گا، نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر کسی کی ذمہ داری لے لیں تو وہ ذمہ داری صحیح نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی نظر میں احکامات کا جو نفاذ ہوتا ہے وہ بلوغت کے بعد ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے اس طرح کے معاملے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کتاب الحوالہ سے متعلق مسائل ذکر کیے کہ اپنا قرضہ دوسرے کے ذمے منتقل کر دینا، ایک یہ کہ ایک دوسرے کے قرضے کی ذمہ داری لے لینا اور دوسرے کے اوپر بھی وہ باقی رہے گا، وہ تو کتاب الکفالہ ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کے ذمے منتقل ہو گیا، اب پہلے والے شخص کے ذمے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی شخص پر قرض یا کوئی مالی ذمہ داری ہو، اس پر واجب الادا رقم کی ادائیگی کسی اور شخص پر منتقل کر دی جائے تو اسے حوالہ کہتے ہیں۔ اس میں اصل مقروض شخص رقم کی ادائیگی سے بری ہو جاتا ہے۔ مقروض کو محیل، قرض خواہ کو محتال لہو، اور جس نے قرضہ اپنے اوپر لیا ہے اسے محتال علیہ کہتے ہیں۔ جس کے اوپر اصل ذمہ داری تھی مقروض، اس کو محیل کہتے ہیں۔ جس کے پیسے دینے تھے، یعنی جس کو قرضہ لینا تھا، وصول کرنا تھا قرض خواہ، اس کو محتال لہو کہتے ہیں، اور اب جس شخص نے ذمہ داری لی ہے اسے محتال علیہ کہتے ہیں۔ اس سے متعلقہ چند مسائل یوں ہے کہ حامد کا آپ کے ذمے کچھ قرض ہے اور محمود جو ہے وہ آپ کا قرض دار ہے۔ حامد کو آپ نے دینے ہیں اور محمود سے آپ نے لینے ہیں۔ حامد نے آپ سے مطالبہ کیا، آپ نے کہا کہ محمود ہمارا قرض دار ہے، اپنا قرضہ اس سے لے لو۔ اگر اسی وقت حامد یہ بات مان لے اور محمود بھی اس پہ راضی ہو جائے تو حامد کا قرضہ اب آپ کے ذمے سے اتر گیا، اب حامد آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا، اب اسے محمود ہی سے مانگنا ہوگا، چاہے جب ملے، اور جتنا قرضہ آپ نے حامد کو دلایا ہے اب آپ اتنا محمود سے نہیں لے سکتے۔ اگر محمود سے اس سے زیادہ کا قرض دار ہے تو جو کچھ زیادہ ہے وہ لے سکتے ہیں۔ فرض کیجئے حامد کے آپ کے اوپر 1,00,000 روپے ہیں اور آپ کے محمود کے اوپر 2,00,000 روپے ہیں۔ آپ نے حامد سے کہا کہ ہمارا قرضہ جو ہے وہ محمود کے اوپر ہے، آپ اپنا قرضہ اس سے وصول کر لیں، تو اب حامد تو اس سے 1,00,000 روپے وصول کرے گا، جو زائد 1,00,000 روپے ہیں اس کو وصول کرنے کا آپ کو بہرحال حق ہے۔ اور اگر دونوں طرف برابر ہیں کہ آپ کے اوپر 1,00,000 روپے حامد کے ہیں اور آپ کے 1,00,000 روپے محمود کے اوپر ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بس محمود جب ادا کر دے گا تو اب آپ دوبارہ محمود سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ پھر اگر محمود نے حامد کو دے دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیا اور مر گیا تو جو کچھ مال و اسباب چھوڑا ہے وہ بیچ کر حامد کو دلائیں گے، اور اگر اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا جس سے قرضہ دلائیں، یا اپنی زندگی ہی میں مکر گیا اور قسم کھا لی کہ تمہارے قرضے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور گواہ بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں پھر حامد تم سے مطالبہ کر سکتا ہے اور اپنا قرضہ تم سے لے سکتا ہے۔ یعنی آپ کے اوپر حامد کے 1,00,000 روپے تھے اور آپ کے محمود کے اوپر 1,00,000 روپے تھے، آپ نے اس سے کہا کہ بھئی آپ قرضہ جو ہے وہ محمود سے لے لو، محمود نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا، لیکن بعد میں مکر گیا کہ میرے میں تو تمہارا کوئی قرضہ ہی نہیں ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ حامد کے تو 1,00,000 روپے آپ کے اوپر ہیں، یہ تو واضح سی بات ہے، تو حامد اب آپ سے ہی مطالبہ کرے گا۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ محمود نے زندگی میں ہی انکار کر دیا اور قسم کھا لی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے ایک انکار تو نہیں کیا لیکن اس کا انتقال ہو گیا،
اور اس کا جو پھر مال و اسباب ہے، جو ترکہ ہے، اس میں سے پہلے جو ہے وہ حامد کا قرضہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ اصل میں تو وہ قرضہ اس نے آپ کو دینا تھا، آپ نے اس کے ذمے کر دیا تھا، تو بہرحال وہ اس طرح سے برابر ہو جائے گا۔ محمود آپ کا قرضدار نہیں ہے، آپ اس سے صرف مدد چاہتے ہوئے اپنا قرضہ اس پر منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور محمود نے مان لیا، اور آپ کے اوپر جن کا قرضہ تھا حامد، انہوں نے بھی مان لیا، تب بھی آپ کے ذمے سے قرضہ اتر کر محمود کے ذمے ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا بھی وہی حکم ہے جو اوپر بیان ہوا کہ جتنا روپیہ محمود کو دینا پڑے گا وہ دینے کے بعد آپ سے لے لے، اور دینے سے پہلے اس کو لینے کا حق نہیں ہے۔ حامد نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے تھے اور آپ نے حامد کو 1,00,000 روپے دینے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ بھائی 1,00,000 روپے آپ محمود سے لے لیں، اور محمود کے اوپر آپ کا کوئی قرضہ ورضہ نہیں ہے، اور اس نے اس کو قبول کر لیا، تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ آپ سے منتقل ہو کے محمود پہ چلا جائے گا۔ حامد جو ہے وہ محمود سے مطالبہ کرے گا، اب آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ البتہ جب محمود ادا کر دے گا تو وہ بعد میں آپ سے لے سکتا ہے، ادائیگی سے پہلے جو ہے وہ آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر محمود کے پاس آپ کے پیسے امانت رکھے ہوئے تھے، اس لیے آپ نے اپنا قرضہ محمود پر منتقل کر دیا، پھر وہ پیسے کسی طرح ضائع ہو گئے، تو اب محمود ذمہ دار نہیں رہا، بلکہ حامد آپ سے ہی مطالبہ کرے گا اور آپ سے ہی لے گا۔ اب محمود سے مانگنے اور لینے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس لینے اور مانگنے کی بنیاد جو تھی وہ اس بات پر تھی کہ آپ کے پیسے محمود کے پاس رکھے ہوئے ہیں امانت کے طور پر، اور وہ ضائع ہو چکے ہیں، چوری ہو چکی ہے، تو چونکہ اب محمود نے تو اسی وجہ سے ذمہ داری لی تھی کہ آپ کے پیسے اس کے پاس رکھے ہوئے تھے، اور اب وہ پیسے جا چکے ہیں، تو اب محمود کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اصل ذمہ داری آپ کی تھی، اور اب آپ کو ہی ادا کرنا ہوگا، اور جس کا قرضہ یعنی حامد وہ آپ سے ہی مطالبہ کرے گا۔ محمود پر قرضہ اتار دینے کے بعد اگر آپ ہی وہ قرضہ ادا کر دیں اور حامد کو دے دیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ حامد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے نہیں لوں گا بلکہ محمود سے ہی لوں گا، یعنی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے آپ کے اوپر حامد کے 1,00,000 روپے تھے اور آپ کے 1,00,000 روپے محمود کے اوپر تھے، آپ نے یہ کہا کہ جو ہے محمود سے لے لینا، اور محمود نے پھر آپ کو ہی ادا کر دی 1,00,000 روپے، محمود نے پھر آپ کو ہی دے دیے وہ 1,00,000 روپے، تو آپ اب حامد کو ادا کریں گے۔ حامد اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں تو محمود سے ہی لوں گا کیونکہ محمود نے ذمہ داری لی تھی، بلکہ اسے اپنے قرضے سے مطلب ہونا چاہیے، اس کو آپ ادائیگی کر رہے ہیں تو وہ اپنے پیسے وصول کر لیں۔ تو یہ چند مسائل ہیں کتاب الحوالہ اور کتاب الکفالہ سے متعلق۔ اس کے بعد کتاب القضاء سے متعلقہ مسائل ہیں، اور قضاء یعنی قاضی بننا اور جج بننا اور عدالت کے معاملات، یہ اسلامی احکام میں انتہائی اہم حکم ہے، یعنی اسلامی جو احکامات ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق انفرادی معاملات سے اور کچھ کا تعلق اجتماعی معاملات سے۔ اجتماعی معاملات سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان میں قضاء جو ہے وہ انتہائی اہم اسلامی حکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو احکامات لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے اتارے ہیں وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی کی بنیاد پہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، معاشرے میں شرعی احکام کا نفاذ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب سے خلافت اسلامیہ کا سقوط ہوا ہے اور مسلمانوں کی باقاعدہ کوئی خلافت موجود نہیں ہے، تب سے اس اہم ترین پہلو کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور اسلامی ممالک کی عدالتوں میں بھی شرعی احکامات کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں، اور یہ تمام تر مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں کہ اسلامی نظام قضاء کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے، اس وجہ سے کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اسلامی احکامات کے مطابق جب سے فیصلے ہونا بند ہوئے ہیں تو ظلم کا جو ہے وہ راج ہے، اور ظالم جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہوتا ہے، اور مظلوم جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس حوالے سے معاملات اور مسائل بھی ہمیں معلوم ہو، اور اس نظام کے احیاء کے لیے جو ہے وہ جد و جہد بھی کی جائے۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ کون شخص جو ہے وہ قاضی بن سکتا ہے اور کون نہیں بن سکتا، کیا کوئی خود سے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے قاضی بننے کے لیے، جج بننے کے لیے، یا نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے مختلف حالتوں میں مختلف احکامات ہیں۔ کبھی جو ہے وہ کسی شخص کے لیے قاضی بننا واجب ہو جاتا ہے،
یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جو شخص قاضی بننے جج بننے کی صلاحیت بھی مکمل رکھتا ہو اور اس کے علاوہ کوئی شخص صلاحیت رکھتا بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر اسی کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ عہدہ قضا کو قبول کر لے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی موجود ہے اور دوسرے بھی موجود ہیں، یعنی وہ بھی قاضی بن سکتا ہے اور دوسروں کے اندر بھی قاضی بننے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کے اندر صلاحیت نسبتاً زیادہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہ عہدہ قضا کو قبول کر لے۔ تیسری صورت جو ہے وہ اختیاری ہے، چاہے کر لے چاہے چھوڑ دے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو خود بھی صلاحیت رکھتا ہو اور اسی جیسی صلاحیت رکھنے والے دوسرے لوگ بھی موجود ہوں، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ قبول کر لے یا دوسرے لوگ قبول کر لیں اس کو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جس میں مکروہ ہے کسی کے لیے عہدہ قضا کو قبول کرنا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص نفس صلاحیت تو رکھتا ہے قضا کے عہدے کی، لیکن اس سے بہتر آپشن موجود ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور جگہ ان کے لیے خالی رکھنی چاہیے اور ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور پانچویں صورت جو ہے وہ حرام کی ہے کہ اس شخص کے لیے عہدہ قضا کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، جس کو یہ ڈر ہے کہ جب میرے پاس عہدہ آئے گا تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں کر سکوں گا اور کہیں ظلم کر لوں گا، تو اس کے لیے پھر عہدہ قضا کو قبول کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کون شخص قاضی بن سکتا ہے؟ تو ضروری ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو۔ مسلمانوں کے لیے غیر مسلم قاضی نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص مکلف ہو، یعنی شرعی احکامات کا پابند ہو۔ پس جو شخص مجنون ہے، پاگل ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے نابالغ بچہ جو ہے وہ قاضی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر شرعی احکامات کا اس کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ آزاد ہو، چنانچہ غلام جو ہے وہ قاضی نہیں بن سکتا، کیونکہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کے اندر شرعی احکامات میں آزاد ہونے کی شرط ہے، تو چونکہ وہ بہت سارے احکامات میں شریعت کے پابند نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کو بھی قاضی نہیں بنایا جا سکتا۔ بینا ہو، اندھا نہ ہو، ٹھیک ہے، قاضی نے فیصلے کرنے ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر چیزوں کو پرکھنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جو شخص دیکھنے کے قابل نہ ہو وہ قاضی نہیں بن سکتا۔ گونگا، بہرا اور اونچا سننے والا نہ ہو، اس کا معاملہ بھی وہی ہے، اس کو کبھی کسی پر تہمت لگانے کی وجہ سے حد قذف نہ لگی ہو۔ حد قذف کے احکامات پہلے آ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دے اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو شریعت کی حکم کے مطابق اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، جس کو حد قذف کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی شخص پر ایک مرتبہ حد قذف جاری ہو جائے زندگی میں تو پھر آئندہ کے لیے نہ اس کی گواہی قبول ہوتی اور نہ وہ جو ہے قاضی بن سکتا ہے۔ حدود قصاص کے علاوہ دیگر معاملات میں اگر عورت کو قاضی بنا دیا جائے اور وہ فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ قضا کے لیے اصل شرط یہ ہے کہ وہ گواہی کے قابل ہو، اور عورت کی گواہی جو ہے وہ حدود قصاص کے علاوہ دیگر معاملات میں چونکہ قبول ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر وہ قاضی بن جائے اور فیصلہ کرے تو اور فیصلہ ٹھیک کرے تو نافذ تو ہو جائے گا۔ لیکن عورت کو قاضی بنانا سخت گناہ ہے، لیکن اپنی طرف سے عورت کو جج بنانا اور قاضی بنانا یہ شرعی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ حدود و قصاص میں عورت کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ حدود اور قصاص کے معاملات میں عورت کی گواہی بھی معتبر نہیں ہوتی ہے، تو جن معاملات میں اس کی گواہی معتبر نہیں ہے ان معاملات میں اس کا قاضی بننا بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ فاسق کو بھی قاضی مقرر کر دیا جائے تو وہ قاضی ہو جاتا ہے، یعنی گناہگار شخص کو اگر قاضی بنا دیا تو قاضی تو وہ بن جائے گا، اگرچہ اس کو قاضی مقرر کرنا نامناسب اور گناہ ہے، خاص طور پہ اس وقت جبکہ ایسے لوگ موجود ہوں جو عادل اور عالم ہوں، تو پھر ان کی موجودگی میں ایسے شخص کو قاضی بنانا یہ جو ہے وہ گناہ ہوگا۔ قاضی کے لیے فقیہ ہونا بہتر ہے، ضروری شرط نہیں ہے، کیونکہ قاضی کا اصل کام یہ ہے کہ وہ حقدار کو اس کا حق دلوا دے، لہذا اگر وہ خود ماہر فقیہ نہ ہو تو دوسرے ماہرین فقہ سے فتویٰ لے کر فیصلہ دے گا۔ البتہ حاکم کے لیے جائز نہیں کہ ماہرین کے ہوتے ہوئے غیر ماہر کو عہدہ قضا پر مقرر کرے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی بھی قاضی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فقہ کا بھی ماہر ہو، لیکن اگر فقہ کے ماہرین موجود ہوں تو پھر حاکم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کی موجودگی میں کسی اور کو جو ہے وہ قاضی مقرر کرے۔ جس حکومت سے عہدہ قضا حاصل کرے اس کے سربراہ کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ کافر حکومت سے بھی عہدہ قضا لے سکتا ہے،
جبکہ حکومت انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے سے نہ روکتی ہو. کسی غیر مسلم ریاست کے اندر کوئی مسلمان رہتا ہے اور وہاں اس کو عہدہ قضا مل رہا ہے تو وہ اس کو لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں کی حکومت اس کو انصاف کے مطابق فیصلے کرنے سے نہ روکتی ہو. قاضی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ، اولاد، بیوی، اپنے شریک یعنی پارٹنر یا اپنے ملازم یعنی اجیر خاص کا دعویٰ سنے اور ان کے حق میں فیصلہ دے. یہ لوگ اپنا مقدمہ کسی دوسرے قاضی کی عدالت میں لے جائیں، کیونکہ ایسی صورت میں قاضی کے کردار پر تہمت لگ سکتی ہے اور الزام لگ سکتا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو نوازتا ہے، اپنے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، اور ایسی صورت کے اندر قاضی کے کا جو رعب داب ہے اور جو اس کی شان و شوکت ہے وہ متاثر ہوگی. اس وجہ سے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ان اپنے قریبی لوگوں کے مقدمات سنے اور ان کے حق میں فیصلہ دے. مجلس قضا کے اصول و آداب. قضا کی مجلس یعنی عدالت شہر کے وسط میں ہونی چاہیے یا مسجد میں ہونی چاہیے یا دارالقضاء میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی وہاں تک رسائی آسان ہو. قریبی محرم مثلا بھائی بہن کے علاوہ قاضی کسی سے ہدیہ قبول نہ کرے. اگر کسی سے پہلے سے ہدیہ لینے دینے کا معمول ہو تو معمول سے زیادہ ہدیہ نہ لے. یعنی اگر پہلے کوئی مہینے میں ایک آدھ مرتبہ 1000 روپے ہدیہ دے دیتا تھا اور اب اس نے 5000 دینا شروع کر دیا ہے تو قاضی وہ نہیں لے سکتا. ہاں وہ پہلے والے جتنے دیتا تھا 1000 روپے یا کوئی دعوت کر دیتا تھا تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ہدیہ لینا درست نہیں ہے. جن سے ہدیہ لینا منع ہے ان سے قرض لینا یا عاریت پر کوئی چیز مانگ کر لینا بھی منع ہے. ادھار بھی کوئی اور بھی انداز سے نہیں لیا جا سکتا ہے. جن لوگوں سے ہدیہ لینے کی اجازت نہیں ہے. رشوت لینا تو حرام ہے ہی، رشوت لینے کا کوئی ہیلہ بھی جائز نہیں ہے. مثلا اتنی کم قیمت پر کوئی چیز خریدنا کہ اس قیمت میں وہ چیز عام طور پر فروخت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ایک چیز 5000 روپے میں ملتی ہے مارکیٹ میں اور قاضی صاحب کو جو ہے وہ 1000 میں دی جا رہی ہے، تو یہ بھی رشوت کا ایک ہیلہ ہے. 4000 روپے اس میں رشوت ہی سمجھے جائیں گے. مقدمے کے فریقین میں سے کوئی قاضی کو اپنے ہاں دعوت میں بلائے، چاہے وہ دعوت عام ہو جیسے ولیمے وغیرہ یا خاص قاضی ہی کے اعزاز میں کی گئی ہو، بہرحال قاضی کو اس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے. جن لوگوں کا کیس قاضی کے پاس چل رہا ہے ان میں سے کسی کے یہاں بھی وہ دعوت میں نہیں جا سکتا، کسی بھی نوعیت کی دعوت میں. ہاں اگر ان کے علاوہ کوئی شخص دعوت کرے تو دعوت عام میں تو شرکت کر سکتا ہے، لیکن دعوت خاص میں یعنی جو صرف قاضی کے اعزاز میں کی گئی اس میں شرکت نہیں کر سکتا. یعنی جب کوئی شخص قاضی بن گیا تو اب وہ صرف انہی لوگوں کی دعوت قبول کر سکتا ہے جن سے دعوت کا تعلق اس کا پہلے بھی تھا. نئے لوگوں کی دعوت وہ قبول کر ہی نہیں سکتا، چاہے جو ہے وہ اس کے پاس ان کا کیس چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو. ہاں اگر کیس نہ چل رہا ہو تو عمومی دعوت تو قبول کر سکتا ہے، خصوصی دعوت قبول نہیں کر سکتا. فریقین کے علاوہ کسی کا جنازہ ہو تو اس میں شرکت کر سکتا ہے. اسی طرح فریقین کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہو تو ان کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، لیکن وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرے. ٹھیک ہے، یعنی جن کا کیس نہیں چل رہا ان کے علاوہ جن کا کیس چل رہا ہے ان کے علاوہ کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کے جنازے میں شرکت کر سکتا ہے. قاضی کے لیے ہر ایسی حالت اور حرکت سے اجتناب ضروری ہے جس سے تہمت یا بدگمانی کا خدشہ ہو. مثلا کسی ایک فریق کا استقبال کرنا یا اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، چاہے عدالت میں ہو یا عدالت سے باہر یا اپنے گھر میں ہو. کسی ایک کی طرف ہاتھ سے یا سر سے یا آنکھ سے اشارہ کرنا یا کسی ایک کی طرف دیکھ کر مسکرانا، کسی ایک فریق سے سرگوشی کرنا، کسی ایک فریق سے ایسی زبان میں بات کرنا جو دوسرا فریق نہیں سمجھتا، کسی ایک فریق کو دلیل کی تلقین کرنا یا اس کے گواہ کو گواہی کی تلقین کرنا. مثلا یوں کہنا کہ کیا تم فلاں فلاں بات کا دعویٰ کرتے ہو یا تم فلاں فلاں بات کی گواہی دیتے ہو، کیونکہ اس سے یہ بدگمانی اور تہمت پیدا ہوتی ہے کہ قاضی اس شخص کو اس کے فائدے کے نکات سمجھا رہا ہے. البتہ اگر عدالت کے رعب و ہیبت کی وجہ سے کوئی فریق یا گواہ بولنے سے عاجز ہو جائے تو قاضی اس صورت میں اس کو تلقین کر سکتا ہے کہ بھائی بتاؤ کیا معاملہ تھا. اگر وہ بول ہی نہیں پا رہا ہے کہ عدالت کے رعب کی وجہ سے تو اس کو بلوایا جا سکتا ہے. قاضی عدالت میں جائز ہنسی مذاقی نہ کرے اور نہ کسی چیز کی خرید و فروخت کی بات چیت کرے. آپ اندازہ لگا لیجئے ہمارے یہاں قضا کس طرح سے ہوتی ہے اور ججوں کے کیسے کیسے ریمارکس ہمیں سننے کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو ہیبت اور رعب ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے فیصلوں پر اطمینان نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا. بہرحال فریقین کو بٹھانے میں، ان کی طرف دیکھنے میں، توجہ کرنے میں برابری کرے، اگرچہ ان میں سے ایک فریق بڑے مرتبے والا اور دوسرا عام آدمی ہو.
یہ بھی دیکھ لیجئے ہمارے یہاں کس طرح سے جو ہے وہ فرق کیا جاتا ہے دونوں فریقوں کے درمیان. کسی کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے اور کسی کو پاؤں میں بٹھانے کی بھی جگہ نہیں دی جا رہی ہوتی ہے. ہاں یعنی یہ پروٹوکول کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، اگرچہ ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو عدالت کے دو کٹہرے ہوتے ہیں تو اس میں تو بظاہر یکسانیت نظر آتی ہے. جب غم، غصہ، بھوک یا نیند کے غلبے کی وجہ سے قاضی کا ذہن تشویش میں ہو اور وہ صحیح غور و فکر نہ کر سکتا ہو، اس وقت مقدمے کی سماعت نہ کرے، نہ ہی جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنائے. تو یہ مختلف مسائل ہیں جو قضا سے متعلق ہیں. مزید کچھ مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر ان کو زیر مطالعہ لایا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی دین کے احکامات کو سمجھنے اور ان کو زندہ کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.